बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल हश्तम। क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिशाजी खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम काम करने जा रहे हैं बेटा है वो रिपोर्ट नवीसी पे। ठीक है, ये सवाल बड़ा अहम है। पर्चे अव्वल का दूसरा सवाल है, 20 नंबर में आता है। इस पर हम आज जो सवाल हमें निसाब में दिया गया है ये बतूल अली से दिया गया है। अपने स्कूल में मुनक्कद किए गए खेलों के मुकाबले का आंखों देखा हाल रिपोर्ट की शक्ल में तहरीर करना है। ठीक है, अब इस सिलसिले में हम पहले इसके तरीक़ेकार को, जो अहम हिदायत हैं, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। मार्क्स स्कीम वगैरह पे भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट जो है बेटा तकरीबन 2 से 3 तरह की लिखी जाती है। एक तो मामूल की रिपोर्टें होती हैं जिसके अंदर आप किसी भी तकरीब के, किसी भी मजलिस हुई, मुशायरा है या कोई भी ऐसी आम सी बात जिस पर या कोई तहकीक हुई है जिसके बारे में सर्वे हुआ है और उसके बारे में आपने रिपोर्ट तहरीर की है। कुछ होती हैं हादसाती और हंगामी रिपोर्ट्स, ठीक है ना, जो किसी हादसे के बारे में जो अमूमन टीवी वगैरह पर पेश की जाती है। आपने अखबारात में भी देखी होंगी, शेर के साथ होती हैं, जिसमें कोई शहर में बड़ा हादसा रोनुमा हो गया है, उसको तफसील से बयान किया जाता है। अब रिपोर्ट लिखते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है उस पर हम बात कर लेते हैं कि वाकयात हकायक पर मबनी, यानी जो भी रिपोर्ट, खास तौर पर रिपोर्ट की इसलिए बात करेंगे इसमें तसव्वुर और तखय्युल का कोई जगह नहीं मिलती, इसमें उसकी जरूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि जो भी CIA का जो मौजू बनता है, जो भी चीज आपको लिखने के लिए दिया जाता है, गुज़िश्ता जितने भी साल हमने इसका पास पेपर्स में भी हमने साबका पर्चेजात में देखे हैं कि 10 से 15 साल में जो भी मौजू दिया जाता है वो हकीकत से करीबतर होता है और उसमें आपने रोजमर्रा जिंदगी से आपका उससे ताल्लुक होता है। बहैसियत तालिब इल्म भी आपको उसके बारे में अमूमी मालूमात होती हैं, यानी वो हकीकत से, यानी कि जब आप रिपोर्ट तहरीर कर रहे हैं तो दलाइल को नजदीक रखते हुए कमोपेश उस पर लिखिएगा, तो आपकी रिपोर्ट ज्यादा बेहतर होगी और नंबर हासिल करने में आपको ज्यादा सहूलत होगी, बजाय इसके कि आप अपनी तौर पे कोई ऐसी वजूहात लिखें या ऐसे हकायक बयान करें जो कि ऐसा लगे कि सुपरस्टिशियस है या उसका हकीकत से या कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने अपने तखय्युल से ही जो है वो रिपोर्ट खुद तैयार कर ली है। तो उसको हकीकत से करीबतर होना चाहिए और उसमें लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि मौज़ूआत जो होते हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही होते हैं। गैर जरूरी तफसीलात और मिसालों से गुरेज करें। अब ये है कि हर चीज को जितना, अब सबसे खूबसूरती इस सिलेबस की यही है कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब आपने देना। अपनी तरफ से बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं करना, मिसालों से विद एग्जाम्पल उसकी वजाहत नहीं करनी, एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये इस तरीके से बहुत आसान और सादा हो जाता है। जुमलों की तकरार से बचना है। जुमलों की तकरार यानी कि आप बार दफा एक बात को आप हर दूसरे जुमले के बाद आप वही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो ये जो दोहराई है इससे आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा। बार दफा अल्फाज की भी बहुत तकरार हो जाती है, चाहिए का लफ्ज मुस्तकिल आ रहा जा रहा। तो रिपोर्ट जब लिख रहे हैं तो उसको पढ़कर देखिए। जब आपने 5-6 जुमले लिख लिए तो एक दफा उसको दोबारा पढ़िए, देखिए उनमें जुमलों में आपस में कोई रब्त है, कोई ताल्लुक है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, क्या वो तसलसल के साथ बयान हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि शुरू में जो 1-2 जुमले लिखे वो आपने तमीज किस तरीके से बांधी और बात कहना क्या चाह रहे हैं। बाद दफा ऐसा होता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हम बस लिखते चले जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमसे पूछा क्या गया है। इसीलिए हर दफा मैं आपसे कहती हूँ कि सवाल को कमोपेश 2 से 3 दफा पढ़िए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है आपको सिर्फ उसी पर ही लिखना है, उसके इर्द गिर्द उससे हवाले से मुख्तलिफ चीजों पर रोशनी नहीं डालनी है। अच्छा जी, वाकयात में जो रिपोर्ट का मौजू बनते हैं वो देखना है कि रिपोर्ट 1 साल पुरानी ना हो, ठीक है ना। जो वाकया आप लिख रहे हैं या जो भी हादसे के बारे में लिख रहे हैं वो कमोपेश 1-2 हफ्ते से ज्यादा या 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए पुराना, ठीक है। तो माजी उसको इसी तरीके से आपने रिपोर्ट तरतीब देनी है। हद अल्फाज इसकी 200 है, लेकिन चूंकि आपने इसको अभी शुरू की है तो आप इसको 150 अल्फाज पर तहरीर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीजों को खास तौर पे ख्याल रखना है
ایک بات، اور کتنے نمبر میں آتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 20 نمبر میں یہ سوال آتا ہے، اور 5 نمبر اس کے کنٹینٹ کے ہیں اور 15 نمبر اس کی زبان دانی کے ہیں. ٹھیک ہے. اب رپورٹ کا خاکہ کیسے بنے گا؟ ہم بہت دفعہ اس چیز کی مشق کر چکے ہیں، میرے خیال سے اب آپ کو ازبن ہو جانا چاہیے. جتنا ہم پریکٹس کریں گے، جتنی بار بار مشق کریں گے، ہمیں اتنی ہی سہولت ہوگی. سب سے پہلے جو تاریخ آتی ہے وہ کب کی آئے گی؟ آج کی آئے گی. موضوع کھیلوں کا سالانہ دن. ٹھیک ہے. رپورٹ ہمیشہ ایک پیراگراف میں لکھی جاتی ہے بیٹا. 2 پیراگراف کب آتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب آپ سے کسی چیز پر وہ تجاویز مانگتے ہیں، آپ کا سجیشن مانگتے ہیں، یا ایک رپورٹ کے اندر 2 سوال کم و بیش آپ کو لگ رہے ہیں کہ 2 باتیں کی جا رہی ہیں اور 2 باتوں کے بارے میں آپ سے وضاحت مانگی جا رہی ہے، تو آپ دوسرا پیراگراف شروع کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک ہی پیراگراف کے اندر رپورٹ کو تحریر کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب رپورٹ کو تحریر کرنے کے لیے 5 نمبر کی کیا مارکس اسکیم ہوگی، ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ 5 نمبر میں پہلا نمبر تمہید کا ہے. تمہید کا نمبر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یعنی حد الفاظ کہاں سے گنیں گے؟ جب پہلا پیراگراف شروع ہوگا. آپ نے کس طریقے سے رپورٹ کا آغاز کیا ہے، یعنی جو آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے، جو تعارف دیا ہے، جو تمہید باندھی ہے، اس کا 1 نمبر. تو اس طریقے سے اگر مارکس کی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا کہ 1 نمبر کس کا ہے، 3 نمبر کس کا ہے، کہاں، تو پھر آپ کو لکھتے ہوئے بھی بہت دھیان اور یکسوئی کے ساتھ آپ لکھ سکیں گے اور نمبر حاصل کر سکیں گے. کیونکہ اگر کنٹینٹ کے 5 نمبر آپ کو حاصل نہیں ہوتے تو پھر آپ کے لیے 15 نمبر حاصل کرنا جو زبان دانی اور لینگویج میں آ رہا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ پورا ایک ٹیبل ہے، تو جتنا یہ ازبر آپ کو یاد ہوگا اتنا ہی آپ کو آگے سہولت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد متن کے 3 نمبر ہیں، یعنی جو موضوع کی وضاحت میں بحث کی جا رہی ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے 3 نمبر. 1 نمبر اختتام کا ہے کہ آپ نے رپورٹ کو کیسے سمیٹا، موضوع کو کیسے سمیٹا، کیسے اختتام کی طرف لے کے آئے. ایسا تو نہیں کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ اس میں تو ابھی کچھ اور بھی لکھنا چاہیے تھا، بات ادھوری سی نہ لگے. تو بات کو جامع اور مکمل انداز میں بیان کرنا اور ایک مناسب طریقے سے اس کا اختتام کرنا، اس کا بھی 1 نمبر ہے. آخر میں ہم نامہ نگار لکھیں گے. نامہ نگار کا مطلب رپورٹر ہوتا ہے. الف بے جیم لکھ لیں، آخر نام نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. اب موضوع میں کیا کرنا ہے کہ یہ رپورٹ ہم نے پہلے بھی اس کی مشق کی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ کریں گے اس کام کو تاکہ اس میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے یہ لکھ سکیں. اب آپ نے رودات لکھنی، یعنی کہ سالانہ دن پر آپ نے کھیلوں کے لکھنی ہے جو آپ نے اسکول میں منایا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند سال پہلے ہمارے ہاں اسکول میں ایک انٹر کیمپس کمپٹیشن ہوتا تھا، اس کے اندر مختلف طرح کے کھیل ہوتے تھے اور وہ مقابلے ہوتے تھے اور ہم اسپورٹس کمپلیکس جایا کرتے تھے اور بڑا پورا دن ہم اس میں گزارتے تھے. تو اس میں پی ٹی کا بھی ایک شو ہوتا تھا، اس میں چھوٹے سے لے کے پرائمری سے لے کے پری پرائمری سے لے کے آپ کے پرائمری سے لے کے ثانوی جماعت تک کے بھی بچے اس میں شامل ہوتے تھے. تو اس کے بعد کیسے وہ تقریب شروع ہوتی ہے، کیسے ترانے کے ساتھ اور کس طریقے سے تلاوت قرآن کے بعد کھیلوں کا آغاز ہوتا ہے. تو کون کون سے کھیل اس میں نمایاں ہوتے ہیں، ان کھیلوں کا آپ نام لکھیں گے. ٹھیک ہے. کون کون سی ٹیموں نے اس میں شرکت کی، کس طرح کھلاڑیوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا، جرت اور ہمت کا، اور ان کی کوچز نے کس طریقے سے ان کا ساتھ دیا، اساتذہ نے کیسے ان کی مدد کی. تو یہ پورا جو اس دن ہے وہ پورا دن کی صورتحال کو بڑے جامع انداز میں آپ نے کس چیز کو بیان کرنا ہے. اب یہ تو تمہید ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں جب آپ وضاحت کرنے آ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا لکھیں گے کہ کس طریقے سے مقابلے ہو گئے، فائنل میں کون سی ٹیم پہنچی، فائنل میں کس کو شکست ہوئی، کون جیتا. آپ کی ٹیم نے جس میں آپ نے شرکت کی تھی اس میں آپ نے اگر کرکٹ ٹیم میں حصہ لیا اور فٹ بال میں جو آپ کے ساتھی آپ کی جماعت کے لڑکوں تھے وہ فٹ بال کی ٹیم میں اگر وہ ہار گئے تو کیوں ہارے، اس کی کیا وجوہات رہیں، اس میں کس طریقے سے اور کون کون سی جماعتوں کے طلباء نے اس میں حصہ لیا، کیا لڑکیوں نے بھی لیا. تو جو چیزیں کس طریقے سے منایا گیا اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے اس پورے واقعے کو. آخر میں اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ اختتام کیسے ہوا، کہ جیتنے والی ٹیم کو انعامات دیے گئے،
میڈل دیے گئے اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس پہ تنقید نہیں ہوگی. اس رپورٹ کے اندر آپ تنقید نہیں کریں گے. اس رپورٹ کو آپ بالکل ایسے بیان کریں گے کہ جیسے وہ واقعہ گزرا ہے، کیسے شروع ہوا، کیسے کھیل آپس میں ٹیموں نے کھیلا، کون کون سے کھیلتے، کون سی ٹیم میں جہاں کمزوریاں رہ گئی جس کی وجہ سے شکست ہو گئی، اور آپ نے کس طریقے سے سوچا ہے کہ اگلے سال اس کو کیسے طور پہ بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے. کون سے ایسے کھلاڑی تھے جو اس میں بہت نمایاں رہے، اس میں آپ نام بھی بتا دیجئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے، اور اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا، اور آپ اور کیا بہتر سمجھتے ہیں. اب اس میں انہوں نے سجیشن ہی مانگی، تجاویز ہی مانگی، تو پھر آپ اس میں نہیں بتائیں گے. آخر میں 1 نمبر جو ہے وہ آپ کے اختتام پر جو انعامات کی تقسیم ہوئی، پرنسپل صاحبہ نے تقریر کی، اور آپ کے سارے جو کھلاڑی تھے جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے بہت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، جیتنے والی ٹیم کے لیے انعامات تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس طرح دن کا اختتام ہوا. یعنی وہ کھیلوں کے دن کا اختتام. اس طرح آپ نے اپنی رپورٹ کو مکمل کرنا ہے. حد الفاظ دوبارہ بتا رہی ہوں 150 ہے. ٹھیک ہے، یہ کام جو آپ کو بطول علی میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر مینشن کر دیا میں نے. اس کام کو اسی انداز میں کریں گے. یہ کام تھوڑا ہم اس کی دوبارہ مشق کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سوال اہم ہے، اس کی دوبارہ مشق کیجئے گا. جو خامیاں، جو کمیاں رہ گئی تھی، کیونکہ رپورٹ کا کام ایسا ہے جتنا ہم بار بار اس کی مشق کریں گے اتنی ہماری اس کی پریکٹس ہوگی. تو اس کام کو دوبارہ کیجئے گا. جو غلطیاں آپ نے پہلے کی تھی اس غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیے گا، اور کام کو بہتر انداز میں کوشش کرنے کی کوشش کیجئے گا. سوال لکھنے کے بعد رپورٹ اسی پیج سے شروع کر لیجئے گا، لیکن جو میں نے خاکہ آپ کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے، رپورٹ اسی خاکے پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو چلیں اپنا بہت خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.